اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ محرم اس حد تک گزرا ہے کہ روز عاشور ختم ہو گیا اور ابھی بہت کچھ کام کرنا باقی ہے، بہت کام۔ امام ہماری طرف دیکھ رہے ہیں، ہمیں جناب زینب کے ساتھ ساتھ چل کر اس معاشرے کو ان خطوط پر استوار کرنا ہے کہ جن خطوط پر امام حسین علیہ السلام نے اس کو استوار کرنا چاہا۔ اور قیام عاشورہ کے مقاصد کیا ہیں، اس کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو کرنے کے بعد ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ عاشور اور خواتین ان کا کیا رابطہ ہے اور کس طرح سے ہمیں اس کی تبلیغ کرنی ہے، اور ان خواتین کو دیکھنا ہے جنہوں نے روز عاشورہ اپنے پیاروں کو قربان کیا، اور کون سی وہ عظیم خواتین تھیں اور ان کا جذبہ کیا تھا، ان کی محبت کیا تھی دین اسلام کے ساتھ، کہ جنہوں نے اپنے شوہروں کے جبکہ انہیں بھی محبت تھی اپنے شوہروں سے، اپنے بچوں سے بھی ان کو محبت تھی، ان کے گھر کے بھی سکون تھے، آرام و سکون سے اپنے گھروں میں رہتی تھیں، لیکن جب انسان کا مقصد دین ہو، اس کی بقا ہو، اس کا احترام ہو، اس کی سربلندی ہو، تو پھر وہ قربانی سے دریغ نہیں کرتا ہے۔ قیام عاشورہ کے مقاصد کیا تھے کہ ہم اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں کہ تمام انبیاء معاشرے کی اصلاح کے لیے آئے ہیں، اور سب کے ہاں یہ مسئلہ تھا کہ فرد کو معاشرے پر قربان ہو جانا چاہیے۔ جتنے بھی انبیاء آئے ان کا مقصد یہ تھا کہ اگر انسانیت کی فلاح اور بہبود اسی میں منحصر ہے کہ ایک آدمی اس کے اوپر قربان ہو جائے، تو اپنی سی پوری کوشش کرنے کے باوجود اگر اس کو شہید کرنے کا مرحلہ بھی آ جائے تو وہ اپنی جان کی قربانی دے کے معاشرے کی اصلاح کرے۔ شخص چاہے جتنا بھی بڑا ہو، دنیا میں جس شخص کی قدر و قیمت سب سے زیادہ ہو، جب معاشرے کے مسئلے کا مسئلہ ہو تو اس کو معاشرے پر فدا ہو جانا چاہیے۔ سید شہداء نے اسی معیار کے مطابق خود کو اور اپنے افراد کو فدا کیا کہ فرد کو معاشرے پر فدا ہو جانا چاہیے اور معاشرے کی اصلاح ہو جانا چاہیے۔ لیقوم الناس بالقسط، یعنی لوگوں کے درمیان عدل و انصاف کو رائج ہو جانا چاہیے۔ انہوں نے اسی لیے شہادت دی کہ عدل قائم ہو اور خانہ خدا کا وقار قائم ہو اور وہ محفوظ رہے۔ عدل مومن کی دوسرے، یعنی جب ہم تذکرہ کرتے ہیں دین کا تو اس میں پہلا حصہ جو ہے مسلمان کا ہے، اسلام جو لایا، اس نے حق کو قبول کیا، اس نے کلمہ حق پڑھا، رسول کی گواہی دی، اس کے اوپر واجبات ہو گئے، کچھ نمازیں پڑھنی ہیں، اب اس کو 5 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں شکر گزار ہونا ہے، سجدہ کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے۔ پھر اگر رمضان آ جائے تو اس کے روزے رکھنے ہیں، اگر اس کے پاس استطاعت ہو تو حج بھی کر سکتا ہے وہ زندگی میں ایک دفعہ، پھر اس کو زکوٰۃ دینی ہے۔ لیکن مومن کا مرتبہ مسلمان سے بہت بلند ہے، اور جیسے کہ بہت ساری چیزیں اس کے اندر آپ سب کو علم ہے کہ اللہ کو وحدہ لا شریک ماننا، اور اس کو سمیع و بصیر، یعنی مسلسل ہمارے اوپر نظر ہے اس کی، ہم کہیں بھی جا رہے ہیں، ہم کہیں بھی چھپ رہے ہیں، ہم جو بھی کام کر رہے ہیں وہ ہمیں دیکھ بھی رہا ہے، ہماری باتوں کو سن بھی رہا ہے۔ تو توحید ہے پہلی چیز مومن کے لیے، اور پھر دوسری چیز ہے عدالت، اور اللہ عادل ہے۔ انسان کو جو مومن ہوتا ہے وہ اس پہ یقین کامل رکھتا ہے کہ اللہ عادل ہے، اور اس کا عدل ہے جو دیکھیں سورج ایک خاص ترتیب سے نکل رہا ہے، رات دن
چاند کس طرح نکل رہا ہے، بارش کس طرح سے ہو رہی ہے، پودے کس طرح سے گرو ہو رہے ہیں، ہوا کس طرح سے چل رہی ہے، اور سب کے لیے ہے یہ نظام قدرت جو ہے سب کے لیے۔ اب اس میں تخصیص بھی نہیں ہے کہ کوئی برا ہے تو اس کے لیے نہیں ہو رہا، جو اللہ کی نافرمان ہے اس کے لیے نہیں ہو رہا، جو صرف اللہ کو مانتا ہے اس کی اطاعت کرتا ہے اسی کے لیے نہیں۔ سب اللہ کے بندے ہیں، اللہ کا وعدہ ہے، روزی بھی دیتا ہے، رزق بھی دیتا ہے، ہوا بھی چلاتا ہے، پانی بھی ملتا ہے، دھوپ بھی ملتی ہے، ان کے باغات بھی سرسبز ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کا عدل ہے، عدل الہی ہے۔ لیکن اللہ کے جو مخلص بندے ہوتے ہیں، جو مومن بندے ہوتے ہیں، ان کا درجہ پروردگار عالم کے ہاں بہت بلند ہے۔ اور ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ اچھے لوگ جو ہوتے ہیں معاشرے میں کم ہوتے ہیں، جو اللہ کی توحید کو مانتے ہیں، اس کے عدل پہ یقین رکھتے ہیں، جو رسالت پہ یقین رکھتے ہیں، جو امامت پہ یقین رکھتے ہیں، جو امر بالمعروف کرتے ہیں، نہی عن المنکر کرتے ہیں، جو تولا کرتے ہیں، جو تبرہ کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں، جو اللہ کے دشمن ہیں، اللہ کے اولیاء سے محبت کرتے ہیں، قیامت پہ یقین رکھتے ہیں کہ سارے اعمال لے کے ہر شخص فرداً جو ہے اللہ کے سامنے حاضر ہوگا۔ یہ مومن کا درجہ ہے۔ تو مومن عادل بھی ہوتا ہے اور اللہ کو جو ہے وہ جانتا ہے کہ اللہ عادل ہے، اور اللہ کا جو نظام عدل ہے اس کو پھیلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء، مرسلین، شہداء اور صدیقین بھیجے ہیں، اور انہوں نے اپنی سی پوری کوشش کی ہے، اور انہوں نے معاشرے میں عدل کو پھیلانا چاہا۔ کچھ کامیاب ہو گئے، کچھ کو لوگوں نے شہید کر دیا، مار دیا، ختم کر دیا، لیکن وہ ختم نہیں ہوئے، وہ زندہ جاوید ہو گئے۔ تو عدل قائم ہو، معاشرے میں عدل قائم ہو، ہر ایک کو اس کے مطابق عدل ملے، ہر ایک کو انصاف ملے، ہر ایک کو رزق ملے، ہر ایک کو گھر ملے، ہر ایک کو سکون سے رہنے کے لیے جگہ ملے، ہر ایک کا تحفظ ہو، ان کی عورتوں کا، ان کی بچیوں کا تحفظ ہو۔ تو امام علی مقام نے اور سید الشہداء اور امام زمانہ علیہ السلام اور آدم سے لے کے آج تک تمام انبیاء کی زندگی کا مقصد یہی تھا کہ ظلم و جور کے مقابلے میں عدل و انصاف کی حکومت کو قائم کیا جائے۔ تو اب اس کو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے روز اول ہی اپنے قیام کا مقصد بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ معروف پر عمل نہیں ہو رہا جبکہ منکر پر عمل ہو رہا ہے۔ یعنی امام نکلے ہی تھے اس مقصد کے لیے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے، اپنے نانا کے دین کو بچانے کے لیے اور اپنے بابا کی سیرت پر عمل کرنے کے لیے۔ مقصد یہ تھا کہ معروف کا چرچا ہو اور منکر کا خاتمہ ہو۔ توحید کے صراط مستقیم کے علاوہ عزیزان گرامی ہر چیز منکرات میں سے ہے، ان چیزوں کو ختم ہونا چاہیے۔ ہم جو سید الشہداء کے تابع ہیں، ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ان کی زندگی کی روش کیا تھی۔ ان کے قیام کا مقصد برائی سے روکنا تھا، تو یقیناً ہر برائی کو نابود ہونا چاہیے، جس میں ایک برائی جو ہے حکومت ظلم و جور ہے، جس کو ختم ہونا چاہیے۔ اور یہ ہمیں ابتدا اپنے آپ سے کرنی ہوگی کہ ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہمارے پاس ہم واقعی عدل پہ قائم ہیں، ہم کوئی برائی تو نہیں کر رہے، ہمارے اندر، ہمارے کردار میں، ہمارے عمل میں کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے جو سید الشہداء کے کردار سے علیحدہ ہو یا ان کے قیام اور ان کے مقصد سے علیحدہ ہو۔ اور سب سے زیادہ بہترین جو عمل انجام دی، دیکھیں مردوں کا تو کام جہاد ہے، انہوں نے جہاد کیا، وہ ختم ہو گئے، لیکن خواتین کا کردار اس کے اندر سب سے زیادہ بہترین ہے۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ عاشورے کے دن خواتین نے کس طرح سے قربانیاں دیں اور کس طرح سے اپنے بچوں کو اور اپنے شوہروں کو امام علی مقام کے مقصد کے اوپر جو ہے نا قربان کر دیا، تو اس کے لیے ہم نے چاہا کہ ہم جو ہیں آپ کو عاشورے اور خواتین کے بارے میں کچھ بتائیں گے۔ تو یہ کتاب جو ہے ڈاکٹر علی قائمی کی لکھی ہوئی ہے۔ ڈاکٹر علی قائمی کے نام سے سب لوگ واقف ہیں، جنہوں نے
علی کی بیٹی بھی لکھی ہے، علی قائمی کی کتاب ہے، اور بہت ہی بہترین رائٹر اور بہت ہی بہترین انسان ہیں، اور انہوں نے واقعی کربلا میں خواتین کے کردار کے اوپر جو ہے وہ بات کی ہے۔ تو ہمیں بہت ساری چیزوں کا تو دیکھیں، جب واقعی کربلا ہو چکا اور یہ بیبیاں جو ہے وہاں سے روانہ ہو گئیں، اور پھر راستے میں جس طرح سے انہیں تبلیغ کی، اور جو تھوڑے سے نام تو ہم سب کے ذہنوں میں ہیں اور ہمیں پتہ ہے، لیکن اس کتاب میں انہوں نے ان خواتین کا بھی لکھا ہے جن کا مشہور نہیں ہے، اور ان کی کردار کو سراہا ہے اور ان کو بتایا ہے کہ کس طرح سے۔ تو پہلے تھوڑے سے یہ بتائیں گے کہ جو عورت کا کردار ہوتا ہے ایک معاشرے میں اور ایک مثالی گھر میں، وہ کیسا ہوتا ہے، اس کے بارے میں تھوڑا بتائیں گے، پھر اس کے بعد آگے چلیں گے۔ تو ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، ہم آپ کو بہت کچھ بتانا چاہیں گے اور